السلام علیکم. میں سمینہ کوثر، ٹیچر DHS نوا گھبرا. پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے. سبق کا نام ہے نیک عادات. تو نیک عادات اس کے بارے میں پڑھیں گے. عادات کس کو کہتے ہیں؟ عادت کی جمع کو عادات کہتے ہیں. تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا طور طریقہ کسی کا کیا ہے، اس کو ہم عادات کہتے ہیں. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے انسان کو اچھی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے اور برے انسان کو بری عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. بچوں کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہوتی ہے. بچپن میں جو عادت پڑ جائے تو ساری عمر انسان کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے ہمیں چھوٹی ہی عمر میں کیا چاہیے کہ نیک عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو عادت پڑ جاتی ہے وہ پھر ساتھ چلتی رہتی ہے. نیک عادات انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے. آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی. ہمارے بچپن میں ہمیں جو عادت پڑ جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ پوری زندگی میں وہ عادت ہمیں رہتی ہے. اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان. کہ اگر ہم اچھی عادتیں آپس میں ڈالیں گے تو اس سے اچھے ہمیں فائدہ ہوگا اور بری عادتوں سے نقصان ہوگا. یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اگر ہمیں نیک عادت اچھی عادتیں ہوں گی تو اس کے ہمیں اچھے فائدے ملیں گے. اگر ہمیں جو بری عادت پڑ جائے گی تو اس کے نقصان ہمیں صرف نہیں ہوں گے بلکہ وہ دوسروں پر بھی اثر ڈالے گی. اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، اگر ہم مثال لیں کہ ہمیں کلاس میں 2 بچے دیر سے آتے ہیں تو اس کا اثر سبوں پر پڑتا ہے نا. وہ دیر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں نا. متاثر میں ان پر اثر پڑتا ہے، ان کے دوستوں پر اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے. استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کے غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ جب بچے دیر سے آتے ہیں تو استاد نے جو پڑھایا ہوتا ہے اسے تو وہ پھر دہرانا پڑتا ہے نا. تو اسی لیے اگر ہم دیر سے نہیں آئیں گے، وقت پر آئیں گے تو سب کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی. پڑھانے میں مزہ نہیں آتا. پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں. دہرانا مینس پھر اس کو دوبارہ وہ باتیں پڑھنا پڑتی ہیں، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو بچے نے پہلے پڑھا ہوتا ہے ان کو پھر جب استاد دوبارہ پڑھاتا ہے تو ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے. جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا. تو انہیں کیا بنانا پڑتا ہے؟ بہانہ بنانا پڑتا ہے نا کہ اس وجہ سے ہمیں دیر ہوگی، یہ ہو گیا. تو ایکچوئل کیا ہوتا ہے وہ دیر سے اٹھتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو دیر ہو جاتی ہے. اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں. صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں. اس طرح انہیں دھیرے دھیرے مینس آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے بہت گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے. جب بچے دیر سے اٹھتے ہیں، جب انہیں دیر سے اٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ پوری طرح اپنی صفائی بھی نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے اور جوتوں کے تسمے تو اسکول میں پہنچ کر بند کرتے ہیں. اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کریں. لباس مینس اپنے کپڑے وغیرہ کیا کریں، وہ ٹھیک طرح پہنیں، بٹن بند کریں، جوتے پہنیں. تو ایسا کہ وہ نہیں کر پاتے. ایسے بچے کی تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی ماں کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا. اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان نہیں دے پائیں گے، ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. ہر دن وہ جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے.
یہ ہے ہماری نیک عادات کے بارے میں۔